قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی فی امری فتویٰ دو مجھ کو میرے معاملے میں ما کنت قاطعۃ امرا میں نے کبھی بھی دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا حتی تشہدون یہاں تک کہ تم موجود ہو. قالوا پارلیمنٹ والوں نے کہا نحن لو قوہ ہم سخت جنگجو ہیں ہم بڑے طاقت رکھتے ہیں. کون ہے سلیمان کیا خط لکھتا ہے؟ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ اور سخت جنگجو ہے والامر الیک اور حکم آپ کے حوالے ہیں اختیارات آپ کے ہیں. فانظری دیکھیے ماذا تأمرین جو آپ حکم کرے گی ہم تعمیل کریں گے. اللہ اکبر. انتقام دینے کے لیے دو صلاحیتیں ہونا چاہیے. ایک اسلحہ موجود ہو طاقت ہو نفری ہو کا نحن اولو قوہ. دوسرا یہ کہ پھر جنگ کا مزاج بھی ہو جنگجو مزاج ہو تو کہا اولو باس شدید. ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے بس آپ آرڈر کریں اور ہم سلیمان پر حملہ کریں. جس نے آپ کو خط لکھا ہے لیکن وہ تو عورت تھی. قالت کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها بے شک بادشاہان جب آتے ہیں کسی ملک پر اس کو فاسد کر دیتے. ابھی آئے ہیں سارا ملک کوہرام مچا ہوا ہے. وجعلوا عزت اہلها اذلہ اور کر دیتے ہیں وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل. تو سب سے پہلے تمہاری اور ہماری شامت آئے گی. مرد جب بڑا ہو تو وہ ان کو ڈرائے گا. یہ قاعدہ یاد رکھو. عورت جب بڑی ہو تو وہ خود ڈرے گی. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اسی طرح کرتے رہتے ہیں. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں یہ ہر بادشاہ کا یہی دستور ہے کہ جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے اس ملک میں فسادات مچا لیتا ہے اور وہاں کے بڑے بڑے افسران وزراء کو پہلے گرفتار کر لیتا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ میں بیچتی ہوں ان کو کچھ ہدایا. فَنَاظِرَةٌ بس دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کیسے لوٹتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں کیسے لوٹ کے آتے ہیں قاصد. پارلیمنٹ کو کہا کہ جنگ کا خیال ٹھیک نہیں ہے فوری طور پر اس میں ہمارے بھی نقصان کا اندیشہ ہے. اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہے تو تحفے تحائف سے خوش ہو جائے گا لہذا میں کچھ لوگوں کو قیمتی معلومات دے کر ان کے پاس بھیج دیتی ہوں. یہ بات امام قتادہ نے کہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ممبران تھے ان کی تعداد تھی 312 آدمی. بہت زبردست ملک. جس وقت اس نے جنگ کی رائے ترک کر لی اور سلیمان کی خدمت میں ہدایہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ 40 آدمی 2 اینٹ سونے کے لے کر اور اس بادشاہ کی خدمت میں چلے. فیصلہ ہو گیا. 40 آدمی چن رہے اور سونا بہترین قسم کا ڈھونڈ رہا ہے. ہد اڑ گیا. اب تک بیٹھا ہوا تھا پوری تقریر سنی اڑ گیا اور سلیمان کی خدمت میں آیا اور ان کو واقعہ سنایا. اس طریقے سے یہ خط پڑھا. پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا 40 آدمی 2 اینٹیں لے کر کے آ رہے ہیں فلاں راستے سے. سلیمان نے دیو اور جنوں کو آرڈر دے دیا کہ جس راستے سے وہ لوگ آ رہے ہیں اس زمین کو مکمل چاندی کی کر دو اور اس کے جو کنارے ہیں درخت ہیں دیواریں ہیں وہ سب سونے کی کر دو. ان کا دماغ صحیح ہو جائے کہ سونا ہے کیا چیز. ہمارے ملک کے بادشاہ ہوتے تو یہ بال بچوں کو لے کے کنارے پہ چلے جاتے لینے سب بھوکے ہیں. فلما جاء سلیمان جس وقت آ گئے وہ سلیمان کے پاس قال حضرت نے فرمایا اتمدوننی بمال تم میری مدد چاہتے ہو مال سے وما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بس جو دیا اللہ نے مجھ کو وہ بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا. بل انتم بہدیتکم تفرحون
بلکہ تم اپنے ہدایہ کے ساتھ خوش رہو۔ وہ جب سلیمان کے ملک میں داخل ہوئے، زمین کو دیکھ رہے وہ چاندی ہے، درختوں کو دیکھ رہے دیواروں کو سب سونا چڑھا ہوا ہے، توڑنے کا ہم نے کیا ہاتھوں کو میں دیا ہوا ہے، پھینکنا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو سارا ملک سونے سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ملکہ کا حکم ہے، بہرحال پیش ہونا ہے۔ حضرت نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، ارجی الیہم، جاؤ بلقیس کی طرف، فلناتینہم بجنود، ایسا لشکر لے آؤں گا، لا قبل لہم بہا، سامنا نہیں کر سکیں گے وہ اس کا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلَّةً، نکال باہر کر دوں گا ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ ہوں گے ذلیل۔ وقت کو واپس کر دیا، اینٹیں واپس کر کے سونے کی، اور حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، صبر کرو، یہ مجھے دنیا کا بادشاہ سمجھ کر میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی یا میں نے اس کو اپنی اطاعت کا کہا تھا؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، قال، حضرت نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ایکم یاتینی بعرشہا، کون لے آئے گا میرے پاس اس کا تخت، یہ تخت اٹھا کے لانا ہے، اس کا تکبر توڑنا ہے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے تابعدار بن کر۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک مضبوط جن ہے، اس کا نام تھا کوزن، ابن ابی حاتم نے کہا ہے عفریت، موٹا تازہ جن، انا آتی کبھی، میں لے آیا تو آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامہ، اس سے پہلے کہ آپ اٹھے اپنی جگہ سے، دربار ختم ہونے تک یہاں لا چکا ہوں۔ صبح حضرت نے یہ بات کہی ہوگی، 12-1 بجے تک دربار ہوتا تھا، تو کوزن نے کہا کہ میں 12-1 بجے تک جب آپ یہاں سے اٹھ کے گھر چلیں گے تخت لا چکا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کی قوت رکھتا ہوں اور پورا دیانتدار ہوں، یعنی اس میں جو سونا لگا ہوا ہے، موتیاں لال، وہ توڑوں گا نہیں، امین۔ حضرت نے کہا آرام سے بیٹھو کوزن، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بہت دیر لگاتے ہو، تو 4-6 گھنٹے لگاتا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اس میں اعظم تھا اس کے پاس، انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ ہلے آپ کی جبک۔ بچہ حضرت سلیمان نے ایسا کیا نا، آنگلیوں کی تو کاش تخت نیچے آ گئی، اس کے پاس اس میں اعظم تھا، اس میں اعظم میں وسائل، ہوائیں، دیواریں، زمین سب ایک ہو جاتی، جہاں تخت پڑا ہوا تھا وہ جگہ ادھر آ گئی، اس میں اعظم میں کئی زمان ہو جاتا، کئی المکان، اس میں اعظم میں وسائل نہیں ہوتے، شرق اور غرب سیکنڈ میں آنن فانن میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کا خاص شاگرد تھا، آصف ابن برخیہ، حضرت کا علم مکمل اس کو حاصل، اس نے اس موقع پر اس میں اعظم استعمال کیا، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، لوح محفوظ کا، یعنی اس میں اعظم، انا آتی کبھی ہی، میں لا سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ پلٹے آپ کو نگاہ، آپ کی آنکھیں جھپکنے میں، بس یہ کہہ نہیں تھا، فلما رآہ مستقرا عنده، جس وقت دیکھا حضرت نے رکھا ہوا ہے سامنے، حضرت نے جیسے دیکھا کہ خاص تخت لا کر کے پورا تخت بچ گیا، قال هذا من فضل ربی، یہ فضل ربی ہے، یہ فضل ربی ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، لیبلونی، مجھے آزمانا چاہتے ہیں، اشکرو کہ میں شکر کرتا ہوا، مغفر یا نا شکری، ومن شکر جو شکر کرے، فإنما يشکر لنفسه، بس وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے، ومن کفر جو کفر کرے، فإن ربی غنی کریم، بس بے شک میرا رب غنی ہے اور احسان کرنے والے ہیں۔ بہت خوش ہو گئے، بلقیس کی سلطنت سے پورا تخت تمام متعلقات کے آنکھیں جھپکنے میں حضرت کے سامنے رکھ لیا، واقعی قیامت تک ایسی سلطنت کسی کی نہیں ہو۔
قال نکروا لها عرشها، ہدہد نے کہا حضرت وہ قریب تک آ گئی ہے، وہ لوگ روانہ ہو گئے معافی مانگنے کے لیے، آ رہے وہ لوگ۔ جب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے تو تخت لایا گیا، اور حضرت نے فرمایا اس تخت میں ذرا تبدیلیاں کر لو، کچھ نیچے کے گنگر اوپر لگا دو، اوپر کے نیچے کر دو، خوبصورت تبدیلیاں کر لو۔ وہ تو بلقیس کا بنا ہوا، بلقیس کیا چیز تھی؟ سلیمان جو سیکنڈوں میں لمحے میں تخت کو سامنے کر دیا۔ نکروا لها عرشا، بدل دو اس کے لیے اس کا تخت، ننظر دیکھتے ہیں، اتہتدی کہ کچھ سمجھتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون یا ہے ان لوگوں میں سے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ فلما جاءت، جس وقت بلقیس آ گئی، حضرت نے اس کے ساتھ الیک سلیک کیا، بات چیت ہو گئی، اور پھر وہاں سے گزارا جہاں تخت رکھا ہوا تھا۔ قیلا، کہا گیا، اہٰذا عرشک، اس طرح ہے آپ کا تخت بھی۔ اس نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ تخت وہی ہے، میں پارلیمنٹ کے اندر محل میں چھوڑ کے آئی ہوں اور تخت یہاں موجود ہے۔ قالت، کہنے لگی، کأنہ، گویا کہ وہ یہ ہو، کأنہ، گویا کہ وہ یہ ہو، کأنہ، ہو بہو کأنہ، یہ کاف تشبیہ کا داخل کیا، بچ گئے، کاف تشبیہ کا داخل کیا کہ تبدیلی ہو چکی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں علم دیا گیا اس کے آنے سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مان چکے ہیں۔ حضرت سلیمان بہت بڑے آدمی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک لیا اس کو وہ جو پوچھتی تھی اللہ کے سوا، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ تھی قوم کافر کی۔ صاف قرآن کہہ رہا ہے، ایسے ٹھیک نہیں تھی، اب ٹھیک ہو گئی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ السَّرْحَ، کہا گیا اس کو آئیے کمرے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی اکیلے تھوڑی کہا تھا کہ آپ کمرے میں، سلیمان کے ساتھ سینکڑوں درباری ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں وفد ہے، لیکن کلام تو بڑوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو جب خصوصی تواضع کے لیے جو مہمانان گرامی کے لیے کھانا ناشتہ محضر تیار ہوتا ہے، اس کے اندر سجایا گیا تھا، حضرت نے ان سے کہا کہ آئیے، کہا گیا اس سے داخل ہو جائیے صرح میں، محل میں۔ فلما رأتہ، جس وقت اس نے اس کو دیکھا، اس کے راستے میں ایک ایسی جگہ بنائی گئی تھی کہ نظر آتا تھا کہ پانی ہے جو چل رہا ہے، لہر لگی ہوئی تھی، اور وہ شیشے کا خالص مگر اس شان سے چڑھایا تھا۔ فلما رأتہ، جس وقت اس نے اس جگہ کو دیکھا، حسبتہ لجۃ، اس نے خیال کیا کہ یہ پانی کا حوض ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اٹھا لیا اس نے اپنے پنڈلیوں سے، کپڑا اوپر کیا، ساڑی اوپر کھینچی۔ قال، حضرت نے فرمایا، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ محل ہے جڑا ہوا شیشے کا۔ بیوی پانچے نیچے کرو، اپنے پانچے اوپر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ باپ کی طرف سے تو انسان ہے، لیکن ماں کی طرف سے انسان تک نہیں پہنچ رہی، درمیان میں کوئی جنی آئی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پنڈلیوں پر بڑے بڑے بال ہوں گے۔ حضرت نے دیکھا کہ پنڈلی بالکل صاف ہے، شادی کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ قالت، بلقیس بولی، رب انی ظلمت نفسی، اے پروردگار میں نے زیادتی کی اپنے ساتھ، واسلمت مع سلیمان، اور اسلام لائی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کو مان کر۔ کھلا کلمہ پڑھ لیا۔ اس واقعے میں بھی توحید کا رسالت